الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم التبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بآيات وذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد وقال الله تعالى القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور۔ برادران اسلام، محترم سامعین کرام، فرش پر جلوہ افروز انتہائی قابل عزت، قابل احترام علماء کرام، مسجد کے ذمہ داران، معزز دوستوں، بزرگوں، مستقبل کے ہونہار بچوں، ہمیں سب سے پہلے اس رب العالمین کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی اور کبریائی بیان کرنے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں اس دار فانی کے اندر پیدا کیا اور پیدا کر کے یوں ہی بیکار نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہمارے تمام ضروریات کے سامانوں کو مہیا کیا۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم سورہ کہف میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ تم میری تعریفوں کو، میری کلمات کو شمار کرنا چاہو، بیان کرنا چاہو، لکھنا چاہو، ہرگز نہیں لکھ سکتے۔ حتی الامکان یوں کہا جائے کہ دنیا کے تمام سمندروں کے پانی کو گھول کر سیاہی بنا دیا جائے، تمام درختوں کو کاٹ کر قلم بنا دیا جائے، تمام پہاڑوں کے چٹانوں کو تراش کر سلیٹ بنا دیا جائے، اور اس رب العالمین کی حمد و ثنا، بڑائی اور کبریائی لکھنے بیٹھ جائیں، رب کعبہ کی قسم، سمندروں کا پانی خشک ہو سکتا ہے، درختیں کم پڑ سکتے ہیں، پہاڑوں کے چٹانیں کم پڑ سکتے ہیں، لیکن اس رب العالمین کی کبھی حمد و ثنا ختم نہیں ہو سکتی۔ وہ رب العالمین جو تنے تنہا اس روئے زمین کا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے، مربی ہے اور پالنہار ہے۔ بعد ہو پیارے حبیب سید المرسلین خاتم النبیین جناب احمد مجتبیٰ، وشو کے مہان کروڑاکار انتم سندیشٹا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگنت بے شمار درود و سلام نازل ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم سامعین کرام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے چند منٹ جس موضوع پر لفظ گشائی کرنا چاہتا ہوں، میرا موضوع سخن ہے فکر آخرت۔ کسی دن قبر کی 2 گز زمین کو گھر بنائیں گے، کسی دن قبر کی 2 گز زمین کو گھر بنائیں گے، کسی دن قبر کی 2 گز زمین کو گھر بنائیں گے، یہ دنیا چھوڑ کر ہم دوسری دنیا میں جائیں گے۔ محترم سامعین کرام، ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ ملک کی 2 شروع کی آیتیں تلاوت کی۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بڑی بابرکت والی وہ ذات ہے جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی طاقت ہے، ساری کائنات کی حکومت ہے، ساری کائنات کا پاور ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین دعویٰ کر رہا ہے کہ ساری کائنات کی طاقت، ساری کائنات کی حکومت، ساری کائنات کا پاور میرے کنٹرول میں ہے، میرے ہاتھ میں ہے۔ اب آگے کی آیت میں اللہ رب العالمین دلیل دے رہا ہے الذی خلق الموت والحیات، اسی اللہ نے موت کو پیدا کیا
اور اسی اللہ نے زندگی کو پیدا کیا۔ ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ آدمی مر گیا، ختم ہو گیا، اسی کا نام موت ہے، ایسا نہیں ہے۔ موت بھی اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی ایک چیز ہے، ایک مخلوق ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے تو اللہ رب العالمین موت کو ایک میڈھے کی شکل میں لائے گا، ایک دمبے کی شکل میں لائے گا، اور آواز لگائی جائے گی کہ اے جنتیوں، کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ جنتی کہیں گے ہاں میرے رب، یہ تو موت ہے۔ پھر جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ اے جہنمیوں، کیا تم بھی اسے پہچانتے ہو؟ وہ بھی کہیں گے ہاں میرے رب، یہ موت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتی موت کو پہچان لیں گے اور جہنمی بھی موت کو پہچان لیں گے تو اس موت نامی میڈھے کو، اس موت نامی دمبے کو ذبح کر دیا جائے گا، اس کے گردن پر چھری چلا دی جائے گی، اور اللہ کا فرشتہ اعلان کرے گا یا اہل الجنہ خلود اللہ الموتى، اے جنتیوں دیکھ لو، تمہاری آنکھوں کے سامنے موت کو مار دیا گیا ہے، اب تمہیں جنت میں موت نہیں آ سکتی۔ جنتی تو بہت خوش ہو جائیں گے، وہ تو یہی سوچیں گے کہ جیسے میں دنیا میں قرآن و حدیث کے مطابق سنتا تھا، ہمیشہ جوان رہیں گے، ہمیں حوریں ملیں گی، دودھ کی نہریں جاری رہیں گی، طرح طرح کے میوے ملیں گے، وہ تو بہت خوش ہو جائیں گے۔ اور جب جہنمیوں سے کہا جائے گا کہ اے جہنمیوں تم بھی دیکھ لو، موت کو تمہاری آنکھوں کے سامنے مار دیا گیا ہے، اب تمہیں جہنم میں موت نہیں آئے گی، جہنمی بیچارے چیخیں گے، چلائیں گے، یہاں تک کہ جب جہنمی جہنم کے اندر جلیں گے، کٹ کٹ کر ان کی چمڑیاں گریں گی، تو اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے اے اللہ رب العالمین مجھے موت دے دے، مجھے موت دے دے، لیکن موت نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ موت تو مر چکی ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، اسی اللہ نے موت کو پیدا کیا، اسی اللہ نے زندگی کو پیدا کیا۔ کس لیے پیدا کیا؟ گھومنے کھانے کے لیے نہیں پیدا کیا، عیاشیاں کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا، غیبت و چغلی کھانے کے لیے نہیں پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے، کون بہتر عمل کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ کون زیادہ عمل کرتا ہے، پتہ یہ چلا اللہ رب العالمین کو کوالٹی کی ضرورت ہے، کوانٹٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک شخص ہے، اس کے پاس تھوڑا عمل ہے لیکن اس کے عمل میں اخلاص ہے، للہیت ہے، تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، خوف خدا ہے، خدا کا ڈر ہے، ایسا عمل اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے۔ اور ایک شخص ہے، اس کے عمل میں، اس کے پاس بہت زیادہ عمل ہے لیکن اس کے عمل میں نہ تو تقویٰ ہے، نہ تو پرہیزگاری ہے، نہ تو خوف خدا ہے، نہ خدا کا ڈر ہے، ایسا عمل اللہ رب العالمین کے حق قابل قبول نہیں ہے۔ چاہے وہ حاجی صاحب ہوں، چاہے وہ نمازی صاحب ہوں، چاہے وہ متقی کیوں نہ ہو، چاہے وہ عالم کیوں نہ ہو، اگر عالم کے اندر بھی ریاکاری ہے تو ان کا بھی عمل ضائع اور برباد کر دیا جائے گا۔ عالم کے اوپر ایک چھوٹی سی حدیث سماعت کرنا ہے، بہت خوبصورت حدیث ہے۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کی صحن میں تشریف فرما ہے۔ دور دراز سے ایک بزرگ آتے ہیں جن کا نام صفیہ الاسوہی ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ مسجد نبوی کی صحن میں انٹری مارتے ہیں، داخل ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، اس کے ارد گرد لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ شخص ان لوگ کو درس دے رہا ہے۔ وہ بزرگ ایک صحابی سے پوچھتے ہیں من ھذا، یہ کون ہے؟ صحابی کہتے ہیں ھذا ابو ہریرہ۔ اب وہ بزرگ ایک کونے میں بیٹھ جاتے ہیں، خلوت کا انتظار کرتے ہیں، تنہائی کا انتظار کرتے ہیں کہ جب سب لوگ چلے جائیں تو میں جا کر ان سے ملوں۔ جب سب لوگ چلے گئے تو وہ بزرگ اٹھ کر گئے اور ابو ہریرہ سے سلام و کلام کیا۔ کہنے لگے ابو ہریرہ میں بہت دور دراز سے تشریف لایا ہوں، مجھ کو کوئی اللہ کے نبی کی ایک ایسی حدیث بتا دو جس کو تمہاری کانوں نے سنی ہو، دل نے محفوظ کیا ہو۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں بیٹھو، سامنے بٹھا لیتے ہیں، آمنے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں یہی وہ جگہ ہے
جیسے میں اور تم بیٹھے ہو ویسے میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، اے ابو ہریرہ سن، 3 نیک لوگ ایسے ہیں جو جہنم میں جائیں گے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں جیسے ہی یہ جملہ ابو ہریرہ نکالتے ہیں بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں۔ پھر میں نے منہ پر پانی مارا، پاؤں ملے، ہوش میں لایا۔ کہتے ہیں 3 مرتبہ ابو ہریرہ بے ہوش ہوئے، چوتھی مرتبہ اٹھ کر بیٹھے تو کہنے لگے، یہی وہ جگہ ہے جیسے میں اور تم بیٹھے ہو ویسے میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا، اے ابو ہریرہ سن، 3 نیک لوگ ایسے ہیں جو سیدھا جہنم میں جائیں گے۔ پہلا کون؟ شہید کو لایا جائے گا، اللہ رب العالمین سوال کرے گا، اے میرے بندے میں نے تجھے نعمتیں دی تھی، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا، اللہ میں تو تیری راہ میں لڑتے لڑتے جام شہادت نوش فرما لیا، شہید ہو گیا۔ اللہ رب العالمین کہے گا، کذبت عبدی، اے میرے بندے تو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو اس لیے کیا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، طاقتور کہیں، پہلوان کہیں، دنیا والوں نے کہا تو نے کہلوایا۔ اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہے گا، فرشتوں لے جاؤ اسے اور جہنم میں منہ کے بل پھینک دو۔ فرشتے لے جائیں گے، جہنم میں منہ کے بل پھینک دیں گے۔ دوسرا وہ شخص قاری، عالم، ان کو لایا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سوال کرے گا، اے میرے بندے میں نے تجھے نعمتیں دی تھی، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا، اللہ میں تو تیرے قرآن کو پڑھا اور پڑھایا، تیری حدیثیں سیکھی اور سکھایا۔ اللہ رب العالمین کہے گا، کذبت عبدی، تو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو اس لیے پڑھا کہ لوگ تجھے قاری کہیں، قاری ان بہت بڑا قاری کہے، عالمۃ الدہر کہے، سب سے بڑا عالم کہے، دنیا والوں نے کہا تو نے کہلوایا۔ فرشتوں سے کہے گا، فرشتوں لے جاؤ اسے اور جہنم میں منہ کے بل پھینک دو۔ فرشتے اس کو بھی لے جائیں گے اور جہنم میں منہ کے بل پھینک دیں گے۔ تیسرا وہ شخص سیٹھ، پیسے والا، ان کو لایا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سوال کرے گا، اے میرے بندے میں نے تجھے نعمتیں دی تھی، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا، اللہ میں نے تیری راہ میں مسجدیں بنوائی، مدرسے بنوائے، سڑکیں بنوائی، غریبوں پہ خرچ کیا، یتیموں پہ خرچ کیا۔ اللہ رب العالمین کہے گا، کذبت عبدی، اے میرے بندے تو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو اس لیے کیا کہ لوگ تجھے پیسے والا کہیں، سیٹھ کہیں، کروڑ پتی کہیں، دنیا والوں نے کہا تو نے کہلوایا۔ فرشتوں سے کہے گا، فرشتوں لے جاؤ اسے بھی اور جہنم میں منہ کے بل پھینک دو۔ فرشتے لے جائیں گے اور اس کو بھی جہنم میں منہ کے بل پھینک دیں گے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھٹنے پہ مار کر کہا کہ اے ابو ہریرہ سن، یہی 3 نیک لوگ ہیں جو سیدھا جہنم میں جائیں گے۔ اللہ اکبر! جب ایسے لوگوں کا یہ انجام ہے تو ہمارا اور آپ کا کیا ہوگا؟ اپنے آپ کا محاسبہ کریں میرے دوستو۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا کوئی دنیا میں ایسا جاندار ہے، ایسا آیا ہے جس کو موت نہ آئی ہو؟ اگر کوئی ایسا ہوتا تو وہ انبیاء ہوتے۔ نبیوں کو اللہ رب العالمین موت نہیں دیتا، لیکن نبیوں کو بھی موت آئی ہے، جیسے کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 185 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جاندار کو مرنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میرے بندو کل قیامت کے دن تم کو تمہارے اعمال کا ایک ایک پل کا بدلہ ملے گا۔ پہلے ٹکڑے میں کیا کہا؟ ہر نفس کو مرنا ہے، ہر جاندار کو مرنا ہے۔ دوسرے ٹکڑے میں کل قیامت کو دن تم کو تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو مرنا ہے، امیر کو بھی مرنا ہے، غریب کو بھی مرنا ہے، فقیر کو بھی مرنا ہے، بادشاہ کو بھی مرنا ہے۔ نیک لوگ دنیا سے چلے جا رہے ہیں، برے لوگ دنیا سے چلے جا رہے ہیں۔ کتنے نیک لوگ ایسے ہیں جو ساری زندگی نیکی کا کام کرتے ہیں، بھلائی کا کام کرتے ہیں، لیکن وہ ہمیشہ
دکھوں میں، تکلیفوں میں، مصیبتوں میں پریشان رہتے ہیں، ان کو ان کے نیکی کا بدلہ دنیا میں ملتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اور اس کے برعکس کتنے ایسے لوگ ہیں جو ساری زندگی گناہ کا کام کرتے ہیں، لیکن وہ ہمیشہ عیش و آرام کی زندگی گزارتے ہیں، ان کو ان کا بدلہ دنیا میں ملتا ہوا نظر نہیں آتا۔ ہم اور آپ کہتے ہیں نا کبھی کبھی، فلاں شخص کو دیکھو، وہ تو گناہ پہ گناہ کرتا ہے، نمازیں بھی نہیں پڑھتا، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو دیتے چلے جاتا ہے، اور ہم ہیں کہ ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اچھائی کا کام بھی کرتے ہیں، پھر بھی ہم پریشان رہتے ہیں۔ تو یاد رکھو میرے دوستو، اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے اور برے لوگوں کو ڈھیل دیتا ہے، اور جب رسی پکڑ کے کھینچتا ہے نا تو پتہ نہیں چلے گا کہاں جا کے گریں گے۔ اس لیے تو اللہ رب العالمین نے کہا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میرے بندو ایک دن ایسا آنے والا ہے جو یوم جزا کا دن ہوگا، حساب و کتاب کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا۔ اس دن تم ذرہ برابر بھی نیکی کیے ہوں گے وہ بھی تمہارے سامنے آ جائے گا، ذرہ برابر بھی گناہ کیے ہوں گے وہ بھی تمہارے سامنے آ جائے گا، کوئی چیز مخفی نہیں رہتی، سب کے سب تمہارے سامنے آ جائے گا۔ اب آگے کی آیت میں اللہ رب العالمین کامیابی کا اصل معیار بتایا کہ اصل کامیابی کیا ہے۔ ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس دولت آ جائے، کارخانے ہو جائے، گاڑی ہو جائے، بنگلے ہو جائے، ہم کامیاب ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر دنیا ہی اصل کامیابی ہوتی تو فرعون سے بڑھ کر، شداد سے بڑھ کر، قارون سے بڑھ کر کون کامیاب ہوتا؟ مگر اصل کامیابی دنیا نہیں ہے، اصل کامیابی کیا ہے؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کامیاب وہ ہو گیا جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا۔ اب اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، میرے بندو دنیا کی زندگی تو محض ایک دھوکے کی زندگی ہے۔ دنیا ایک دھوکا ہے۔ اچھا اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو دھوکا کیوں؟ دنیا تو بڑی خوبصورت ہے، بڑی حسین رنگین ہے، اسی دنیا کو پانے کے لیے یو پی سے بمبئی آتے ہیں، بمبئی سے گلف جاتے ہیں، کہاں جاتے ہیں تاکہ ان کی دنیا خوشگوار ہو جائے۔ تو دنیا کو دھوکا کیوں کہا؟ اچھا ہر لوگ دنیا کو نہیں پاتے ہیں، کچھ لوگ تو جیسے ہی دنیا کی ترقی کے 2-3 ٹپے پہ قدم رکھتے ہیں، ان کے اندر تو ایسا غرور، ایسا گھمنڈ، ایسا تکبر، آدمی کو آدمی نہ سمجھنا، سینہ تان کر چلنا، اکڑ کر چلنا۔ اس کی شاعر نے کیا خوب کہا ہے ملے عروج تو انسانیت کی حد میں رہو، ملے عروج تو انسانیت کی حد میں رہو، یہی تو وقت ہے قدرت کے آزمانے کا۔ ہاں جب اللہ رب العالمین دے نا تو اسے حلال جگہ استعمال کرو، ورنہ اللہ رب العالمین دینا جانتا ہے تو لینا بھی جانتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین دنیا کو دھوکا کیوں کہا؟ جواب دھوکا اس لیے کہا، ایک شخص ہے وہ دنیا کے پیچھے بہت بھاگا، اتنی محنتیں کی، اتنی مشقتیں کی، اس نے دنیا کو پوری طرح پا لیا۔ اب اس کے پاس اتنی دولت ہے کہ وہ حساب بھی نہیں لگا سکتا کہ میرے پاس کتنی دولت ہے۔ ایک دن ایسا آتا ہے موت کا فرشتہ آتا ہے اور اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے۔ وہی آدمی زندہ سے مردہ ہو گیا، وہی آدمی جو گھنٹوں گھنٹوں نہاتا تھا، قیمتی سے قیمتی صابن کا استعمال کرتے تھا، شیمپو کا استعمال کرتا تھا، آج اسے ایک گرم پانی کے ٹب سے نہلایا جا رہا ہے۔ وہی آدمی جو 1000-2000 میٹر کے کپڑے پہنتا تھا، آج اسے ایک معمولی کفن میں لپیٹا جا رہا ہے۔ وہی آدمی جس کے پاکٹ میں ہمیشہ پیسوں کا بھنڈار لگا رہتا تھا، آج اس کے کفن میں نہ تو پاکٹ ہے اور نہ تو پاکٹ منی ہے۔ وہی آدمی جو تھوڑی دیر جانے کے لیے گاڑیوں کا استعمال کرتا تھا، 4 ویلر 2 ویلر کا استعمال کرتا تھا، آج اسے 4 لوگ کندھے پر لے کر جا رہے ہیں، قبرستان لے کر جاتے ہیں، قبر میں اتارتے ہیں، مٹی دیتے ہیں اور ہاتھ جھاڑ کر چلے جاتے ہیں، جاؤ تمہارا اعمال تمہارے ساتھ۔ گھر واپس آتے ہیں، 2-3 دن بابا جی کی بہت یاد آتی ہے، اس کے بعد میں سب بھول جاتے ہیں۔ اگر ان کی اولاد نیک ہے
تو ان کی جو بنائی ہوئی پراپرٹی ہے تو تھوڑا سنبھال سکتے، اور اگر برے اعمال ہیں، اگر بگڑی ہوئی اولاد ہیں تو ان کی بنائی ہوئی پراپرٹی کو عیاشیوں میں سب نیست نابود کر دیں گے، وہ بھی گناہ انہی کے ساتھ۔ اب وہ آدمی کیا لے گا؟ اس کا اعمال ہی تو اس کے ساتھ گیا۔ اگر اس کا اعمال درست ہے تو اس کے بنائے ہوئے محل سے بھی خوبصورت اس کی قبر ہوگی، اگر اعمال صحیح نہیں ہیں تو اللہ خیر کرے میرے دوستوں۔ اسی لیے کہ مفسرین لکھتے ہیں کل ما فوق التراب ترابا، زمین پر جتنی چیزیں ہیں سب مٹی میں مل جائیں گے، ہم سب مٹی میں مل جائیں گے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آخرت کی فکر کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے جاتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، ملنے جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک لنگی اور ایک ازار میں ہے، وہ لیس علیہ غیرہ، اور اس کے سوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی دوسرا سامان نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ لاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے کا جائزہ لیتے ہیں کہ ان کے پاس ہے کیا چیز، کیسی زندگی گزارتے ہیں۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک مٹھی جو ہے وہ قرزن اور چند پتے ہیں، وَإِذَا عَفِيقٌ مُعَلِّقٌ، اور ایک چمڑے کی تھیلی لٹک رہی ہے، کل کائنات کی۔ حضرت عمر کہتے ہیں فَبَتَدَرَتْ عَيْنَايَ، میں اشک بار ہو گیا، میں رو پڑا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا لِمَاذَا تَبْكِي يَا عمر خطاب، اے عمر تم کیوں رو رہے ہو، تمہارے آنکھوں میں آنسو کیسے ہیں؟ حضرت عمر نے کہا اے اللہ کے نبی، آپ کائنات کے نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، اور آپ کے جینے کا کل یہی سامان قیصر و کسریٰ تو عیش و آرام کی زندگی گزارتے ہیں، فِالثِّمَارِ وَالْأَنْہَارِ، وہ تو باغ و بہار میں رہتے ہیں، اور آپ کے جینے کا کل یہی سامان۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں عمر اَلَسْتَ تَرْضَىٰ أَن تَكُونَ لَهُمُ الدُّنْيَا، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ ان کے لیے دنیا کی زندگی میسر ہو جائے اور ہمارے لیے آخرت کی؟ حضرت عمر کہتے ہیں کیوں نہیں اللہ کے نبی۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر لیٹتے ہیں، چٹائی کے نشان آپ کے پیٹھ پر پڑ جاتی ہے، صحابہ کرام کی نظر پڑتی ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں دیکھیں اللہ کے نبی، دیکھیں یہ چٹائی کے نشان آپ کے پیٹھ پر، لَبِتَّخَذْنَا لَكَ وِطَاءَ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی ہمیں حکم دیں، آرڈر کریں، ہم آپ کے لیے نرم گرم بستر کا انتظام کرتے ہیں، گدے کا انتظام کرتے ہیں، تکیے کا انتظام کرتے ہوئے ہمارے ہوتے آپ چٹائی پر لیٹیں گے۔ او نبی سے محبت کرنے والوں، او نبی کے نام کا کلمہ پڑھنے والوں، سنو نبی نے کیا جواب دیا، مالی ولی دنیا، اے میرے صحابہ میرا دنیا سے کیا لینا دینا، ما انا الا کراکب استظلت تحت شجرہ، میں تو دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہوں، جس طرح ایک مسافر چلتے چلتے ایک سائے دار درخت کے نیچے بیٹھتا ہے، تھوڑی دیر آرام کرتا ہے، ثم راح فترکھا، پھر اٹھ کر چل دیتا ہے۔ میرے لیے دنیا سے کیا لینا دینا، میرے لیے تو دنیا ایک وقتی قیام گاہ ہے۔ اچھا ہم اور آپ نا دنیا کی زندگی کو بہت ترجیح دیتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کا محاسبہ کرتے ہیں حدیث شریف کی روشنی میں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایک شخص کو نکالے گا جس کی ساری زندگی عیش و آرام میں گزری ہوگی، فَإِسْبَقُ سَبْقَةً فِي النَّارِ، اس کو جہنم کا ایک گوتا لگائے گا، خالی بس ڈالا اور نکال لیا۔ پھر اللہ رب العالمین سوال کرے گا ہل رائتا خیرن کتو، اے میرے بندے ذرا تو یہ تو بتا کبھی دنیا میں تو نے عیش و آرام کی زندگی گزاری ہے؟ وہی آدمی جس کی ساری زندگی عیش و آرام میں گزری ہے، کبھی تکلیف نہیں دیکھا ہے، ایک پل کے لیے جہنم کا گوتا لگانے کے بعد اس کا دماغ چینج ہو جائے گا، وہ کہے گا ما رأیت خیرن قط، اے میرے پروردگار میں نے عیش و آرام کی زندگی تو دیکھی ہی نہیں۔ اور اس کے برعکس دوسرے شخص کو لائے جائے گا جو جنتی ہوگا، فَإِسْبَقُ سَبْقَةً جنہ، اس کو اللہ رب العالمین پل بھر کے لیے جنت میں ڈالے گا اور نکال لے گا۔ پھر اس سے پوچھے گا ہل رائتا شدتن قط، اے میرے بندے ذرا تو یہ تو بتا کبھی تو نے دنیا میں تکلیف دیکھی ہے، مصیبت دیکھی ہے؟
وہی آدمی جو ساری زندگی جس کی تکلیفوں میں مصیبتوں میں گزری ہے، ایک پل کے لیے جنت کا غوطہ لگانے کے بعد اس کا دماغ چینج ہو جائے گا اور اللہ رب العالمین سے کہے گا ما رأیت شدتاً قط، اے میرے پروردگار میں نے تو کبھی تکلیف دیکھی ہی نہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور تم میں سے ہر ایک یہ سوچے کہ کل کے لیے کیا تیاری کی ہے، یعنی آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ ہر آدمی کا فرض ہے کہ بستر پہ سوئے تو یہ سوچے آج میں کتنی نیکی کیا ہوں اور کتنا گناہ کیا، فرض ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب آخرت میں پہنچو، میدان محشر میں پہنچو، سارے مناظر کو دیکھ کر چیخ چیخ کر کہو ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ ربنا، اے ہمارے رب، ابصرنا، ہم نے جہنم کو دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے، وسمعنا، اور ہم نے جہنم میں چیخنے والی آوازوں کو سن لیا، فرجعنا، ہم کو دنیا میں تو واپس لوٹا دے۔ کہے گا اللہ رب العالمین میں تجھ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ تو مجھے ابھی ڈائریکٹ جنت دے دے، صرف ایک بار دنیا میں مجھے واپس بھیج دے۔ اچھا کیا کرو گے؟ نعمل صالحا، ہم نیک عمل کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، یتیموں پہ خرچ کریں گے، غریبوں پہ خرچ کریں گے۔ اللہ رب العالمین کہے گا اچھا، جن کو دنیا میں یقین تھا وہ میرے لیے تکلیفیں اٹھائی، مصیبتیں اٹھائی، نیک کام کیے، فجر کے وقت نیند خراب کر کے ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے باوضو ہو کے نماز فجر ادا کی، کہ ان کو دنیا میں یقین تھا، اب ان کو بھی بھیجوں اور تم کو بھی بھیجوں، میں واپس دنیا بساؤں، ان کو واپس دنیا میں تکلیف میں ڈالوں؟ نہیں، فرشتوں سے کہے گا فرشتوں لے جاؤ اسے اور جہنم میں منہ کے بل پھینک دو۔ فرشتے لے جائیں گے اور جہنم میں منہ کے بل پھینک دیں گے میرے دوستو۔ پھر سر پہ ہاتھ رکھ کے کہو گے یا لیتنی کنت ترابا، کاش کی میں مٹی ہوتا، یا لیتنی قدمت لی حیاتی، کاش کی میں زندگی میں کچھ کیا ہوتا آخرت کے لیے، یا لیتنی لم اوتا کتابیا، کاش کی میرا نام اعمال میرے بائیں ہاتھ میں نہ دیا گیا ہوتا۔ اب آخر میں دعا ہے اللہ رب العالمین سے، اے اللہ ہمیں آخرت کی فکر زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ ہم میں جو مقروض ہیں ان کا قرض غیب سے ادا کر دے، زندگی باقی، ملاقات باقی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ عباد اللہ رحمک اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ ذکر اللہ تعالی وعلی وعظ و تام اکبر۔ قوموا الی الصلاۃ۔